بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک آرام دہ چھوٹے سے کمرے میں ایک دادا اپنی پسندیدہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے چاروں طرف ان کے 3 متجسس پوتے پوتی علی، فاطمہ اور عبداللہ بیٹھے تھے۔ وہ بھی شام کی نماز سے فارغ ہوئے تھے اور اپنے دادا کی ایک مشہور کہانی سننے کے لیے بے تاب تھے۔ عبداللہ نے کہا، دادا جان، آج ہمارے استاد نے ہمارے اسکول میں سورہ عصر پڑھائی۔ انہوں نے ہمیں زبانی یاد کرنے کو کہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سورت کا کیا مطلب ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دادا جان مسکرائے، میرے نوجوان سیکھنے والوں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ سورہ عصر واقعی قرآن کا ایک بہت ہی خاص باب ہے، اور مجھے اس کی کہانی آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ فاطمہ چونک کر دادا جان کے قریب ہوئی اور بولی، بتائیں نا دادا جان۔ علی نے بھی کہا، اس کا مطلب بھی ہمیں بتائیں۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، بچوں، آپ کو سورہ عصر تو یاد ہوگی اور نماز میں بھی پڑھتے ہوں گے، ہے نا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، جی دادا جان۔ دادا جان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سورت اتنی اہم کیوں ہے اور اس میں کس بات کی نصیحت کی گئی ہے؟ بچوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی آنکھیں تجسس سے پھیلی ہوئی تھیں۔ دادا جان نے شروع کیا، بہت عرصہ پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ خاص صورت ملی تھی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی تھی کہ اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال کریں اور نیک اعمال کریں۔ فاطمہ نے پوچھا، نیک اعمال؟ دادا جان نے وضاحت کی، ہاں میری پیاری گڑیا، نیک اعمال یعنی اچھے کام وہ ہیں جو ہم دوسروں کی مدد کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ اپنے کھلونے بانٹنا یا اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور سورہ عصر ہمیں وقت ختم ہونے سے پہلے یہ کام کرنے کا درس دیتی ہے۔ عبداللہ نے حیرت سے پوچھا، اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے؟ کیا مطلب دادا جان؟ دادا جان نے سر ہلایا، شیشے کی یہ ریت گھڑی دیکھ رہے ہو؟ ہماری زندگی 1 گھنٹے کے شیشے میں ریت کی طرح ہے، یہ پھسلتی رہتی ہے اور ہم کبھی یہ نہیں جانتے کہ یہ کب ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اپنے وقت کو اچھے کاموں سے بھریں گے تو ہم خوش اور مطمئن ہوں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ علی کی آنکھیں چمک اٹھیں، دادا جان، یہ ایک خزانے کے سینے کو بھرنے کے مترادف ہے۔ دادا جان نے کہا لگایا، بالکل علی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے خزانے کو بھرنا شروع کر سکتے ہیں، اپنی ہر چھوٹی نیکی سے۔ فاطمہ نے کہا، دادا جان، ہمیں اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بھی بتائیں۔ دادا جان نے کہا، حضرت عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابہ ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر نہ پڑھ لے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے، یعنی غور کر لیتے، تو یہی ان کے لیے کافی تھی۔ اس صورت میں حق تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے مستثنی صرف وہ لوگ ہیں جو 4 چیزوں کے پابند ہوں: ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی، دادا جان نے اپنے پوتوں کو سورہ عصر پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ دادا جان نے بچوں کو اس کی تلاوت بھی سنائی اور ترجمہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور وصیت کی صبر کی۔ اس دن کے بعد سے بچوں نے روزانہ سورہ عصر کی تلاوت کرنے کا معمول بنایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کی عادت بھی ڈالی۔
پیارے بچوں، یاد رکھیں آپ کی زندگی ایک خزانے کے صندوق کی طرح ہے۔ اسے اچھے اعمال اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے بھریں۔ اپنے وقت کو عقل مندی سے استعمال کریں اور وقت ضائع نہ کریں، بالکل علی، فاطمہ اور عبداللہ کی طرح۔ آپ آج ہی چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا شروع کر سکتے ہیں، جیسے اپنے کھلونے بانٹنا یا کسی دوست کی مدد کرنا، اپنے بڑوں اور اساتذہ کا احترام کرنا۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔